إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کا دین یہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ اور ہر مسئلے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری دینی اور دنیاوی تمام ضرورتوں میں ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے اور وصول کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کا دین حکمتوں پر مشتمل ہے، حکمت والا دین ہے۔ اس دین میں مصلحتیں مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم مصلحتوں پر خیال رکھیں، مصلحتوں کی رعایتیں کریں۔ جو مصلحتوں کے خلاف ہیں، یعنی مضر چیزیں ہیں، ان سے بچائیں، اپنے آپ کو بچیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پورے دین میں ہمیں اصولی بات یہی سکھائی گئی ہے کہ ہم خیر اور بھلائی کی چیزیں حاصل کریں اور شر اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارا یہ ایمان ہو کہ برائیوں کا رزلٹ خطرناک ہے، معصیتوں اور گناہوں کا رزلٹ خطرناک ہے، نیکیوں کا، بھلائیوں کا رزلٹ اچھا ہے۔ جب تک یہ یقین اور ایمان نہ ہو کہ ہم خیر کا کام کریں گے تو اس کا ہمیں صحیح رزلٹ ملے گا، اور شر کا کام کریں گے تو ہم برے رزلٹ سے دوچار ہو جائیں گے، تب تک آدمی اس ایمان کے بغیر، تب تک آدمی بچتا نہیں ہے، بچ نہیں پاتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بہت سارے حالات اچھے اور برے آتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی سنت ہے۔ اس اللہ کے نظام میں ایک مومن اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات میں بچا لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے،
اس لیے کہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس دنیا میں اپنی سنت جاری رکھی ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت ساری مشکلات سے گزرتے ہیں، بہت سارے حادثات سے دوچار ہو جاتے ہیں، لیکن ان مشکلات اور حادثات میں ہمارے لیے بہت خیر پنہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی مصیبت میں ڈالتا ہے تو اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے، اللہ کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ بندہ مشکلات میں جانے کے بعد میری طرف لوٹ کر کے آ جائے۔ تو آپ بتائیے کہ مشکلات میں ڈالنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی میں ہے کہ بندہ میری طرف لوٹ کر کے آ جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مشکلات جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی گناہ کے پاداش میں مشکلات کا فیصلہ ہو گیا ہمارے حق میں، تو وہ مشکلات سے نکل کر کے، گناہوں سے نکل کر کے جب اللہ کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر پر جاتا ہے، اپنا سامان سفر سواری پہ لاد کے رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی سائے دار درخت کے نیچے رک کر کے آرام کرنے لگتا ہے، اس کی سواری غائب ہو جاتی ہے، سامان بھی اس کا سفر کا سواری پر لدا ہوا ہے، وہ سامان بھی چلا جاتا ہے۔ ایک بیک جب اس کو احساس ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری نہیں ہے، سفر کا سامان نہیں بچا ہے، تو بھاگتا ہے ادھر ادھر، تلاش کرتا ہے سواری، اپنی سامان زندگی تلاش کرتا ہے جو سواری کے ساتھ سامان سفر اس کا ہے۔ سواری جب اس کو مل جاتی ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک ہار کے، تو ماری خوشی کے کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ ماری خوشی کے اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا کہ کیا خوشی میں وہ بول رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہماری زندگیوں میں بہت ساری مشکلات ہیں، سماجی مشکلات ہیں، سیاسی مشکلات ہیں، معاشرتی مشکلات ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں زندگیوں میں ہماری، لیکن ان مشکلات کے پیچھے ہمارا کرتوت کیا ہے، ہمارے عمل کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان مشکلات میں پڑنے کے بعد جائزہ لو اپنے کرتوتوں کا، اپنے اعمال کا، اپنے معاملات کا، اپنی دین کی زندگی کا، کتنا اعراض ہے، کتنی سرکشی ہے، کتنا کفر و نفاق ہے، کوئی حد و حساب نہیں بچا ہے اگر صحیح معنوں میں جائزہ لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری مشکلات میں بھی اس کی مرضی اسی میں ہے کہ جن بنیادوں پر مشکلات ہیں، ان بنیادوں سے، ان مشکلات سے نکلنے کے لیے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان مشکلات سے نکل کر کے آئے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ہمارے دیکھیے کتنے معاملات خراب ہیں، عام طور پر صورتحال یہ ہے کہ کسی کے دل کسی کے ساتھ نہیں ملتے، کسی کے معاملے کسی کے ساتھ صحیح نہیں ہیں۔ دین کی زندگی، دنیا کی زندگی، گھر سے لے کر کے فیملی لائف سے لے کر کے سوشل لائف تک، سماجی زندگی، دینی زندگی، کہیں کوئی بھی مرحلے، کوئی بھی نیٹ ورک کی آپ بات کریں، ہر طرف بگاڑی بگاڑ ہے، ہر آدمی بگڑا ہوا اسی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، کم ہی لوگ ہیں جو اس کی فکر کرتے ہیں۔ تو نتیجے ہمارے خلاف اگر نتیجے ہیں تو ہم نتیجے اپنے فیور میں چاہتے ہیں، نتیجے اپنی مرضی سے چاہتے ہیں، نتیجے ہمارے اپنے ٹارگیٹ کے مطابق ملنے چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ لیکن رب کا کچھ دستور الگ ہے، اللہ کا قانون الگ ہے، اصل بادشاہ وہی ہے، اصل حاکم وہی ہے، اسی کے حکم سے فیصلے ہوتے ہیں، اور دنیا میں ہماری مرضی کے مطابق یا ہماری مرضی کے خلاف جو کچھ نظر آتا ہے سب اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت کے باہر کچھ نہیں ہے۔
یہ اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ ہماری اپنی زندگی، ہمارے اپنے اعمال، ہمارے کرتوت صحیح نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیے کتنی سازشیں خود ہمارے اپنے بیچ میں ہیں، کتنا مکر، کتنا جھوٹ، کتنا فریب، ہاں کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اتنا آدمی دنیا کی زندگی میں، دنیا کی لالچوں میں اپنی حیثیت، اپنا منصب، اپنا مقام بچانے کے لیے کتنی سازشیں کرتا ہے۔ یہ تو جو کرتا ہے وہ جانتا ہے، اسے ہم جانتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں آپ جانتے ہیں، آپ جو کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ تمہارے کرتوتوں ہی کی سزا تمہیں ملتی ہے، دیکھو اپنے کرتوت۔ آج ہم اتنے بڑے اپنے دیش میں اتنی بڑی مشکل حالات میں، سیاسی سطح پر، ملکی سطح پر ایک خیر امت ہونے کے باوجود مسلمان اور ہم آپ مبتلا ہیں، پوری کمیونٹی مبتلا ہے، اذیتوں میں مبتلا ہے، کرب میں مبتلا ہے، بے چینی میں مبتلا ہے۔ یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس اس پر ہے کہ اس پر غور نہیں کرتے کہ آخر اس کرب، اس بے چینی، اس مشکل اور اس عذاب سے، اس عذاب کی بنیاد کیا ہے، اس پر نہیں آدمی غور کرتا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس قوم میں سود عام ہو جائے، جس بستی میں سود عام ہو جائے، جس بستی میں زنا عام ہو جائے، اس پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے، کبھی قوم، کبھی ہم آپ، کبھی ہمارے نوجوان، ہمارے بچے بچیاں سوچتے ہیں اس بات کو کہ ہماری پستی کی بنیاد ہماری بدعملیاں ہیں، ہمارے اوپر سزا اگر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی قوم کی صورت میں، مطلب ہے ہماری صورت ایسی بن چکی ہے کہ ہماری جیسے لگتا ہے کہ کوئی حیثیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی بنیادوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیثیتیں ختم کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی ہے۔ اور اگر اللہ کے ہاں پرواہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری پرواہ ہو تو اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ ہماری تدبیریں کام نہیں کریں گی، ہماری تدبیریں توحید کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اصل تدبیر ہماری توحید ہے۔ دنیا کے اسباب کو جمع کرنے کے بعد، دنیا کے سورسوں کو استعمال کرنے کے ساتھ، اصل سورس اللہ کی توحید ہے اور اس پر توکل ہے۔ اصل کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے تو ہم اپنے ووٹ کی طاقت سے ایسا نہیں ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی مخالفت کرو گے، اللہ سے باندھے ہوئے دین سے باندھے ہوئے عہد کی مخالفت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بیچ میں اختلاف ڈال دے گا۔ آج دیکھیے مسلکوں کی بنیاد پر بھی ووٹوں کی سیاست چلتی ہے، مسلکی بنیادوں پر کینڈیڈیٹ کو دیکھا جاتا ہے جیسے مذہبی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ آتی ہیں سب اللہ تعالیٰ کے نظام سے اور اس کی مشیت سے کہ جب قوم اور کمیونٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اس کے حکم کو، اس سے باندھے ہوئے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیتا ہے ایسا عذاب کہ اس عذاب سے وہ نکل نہیں پاتے۔ آج دیکھیے اپنی ہی بستی میں، اپنے ہی حلقے میں کتنے لوگ کس ڈھنگ سے کام کرتے ہیں۔ تو میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں بات اس پر کرنا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلے کا تو حل ہمارا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور توکل ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی اسباب ہیں، سورسز ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ ایمان والوں کے لیے ظاہری سورس کبھی کافی نہیں۔ ایمان والوں کے لیے ظاہری اسباب کے ساتھ، سورسز کے ساتھ سب سے بڑا سورس توکل ہے اللہ پر اور ایمان ہے اللہ پر۔ آپ سوچئے، خالی وہ دور دیکھیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
کتنے دبدبے کا، شان و شوکت کا دور تھا، کتنی قوت اور عظمت کا دور تھا. تھراتی تھی دشمن قومیں، دشمن طاقتیں، ان کا دبدبا اور ان کا رعب اتنا تھا. لیکن دیکھیے ان کا ایمان تھا اس پر کہ یہ اسباب اور سورسز جو ہمارے ہیں، ہماری فوج ہے، فوج ہتھیار بند ہے. وہ لکھتے تھے باقاعدہ کمانڈر کو، محاذ جنگ پر اپنے کمانڈر کو لکھتے تھے کہ تمہیں دشمن پر فتح تقوی کے بغیر نہیں مل سکتی. ایمان اور توکل رکھو اللہ پر، یہ منشا تھا. کبھی تم بھروسہ مت کر لینا اپنی فوج اور اپنے ہتھیاروں پر کہ ان سے تمہیں فتح مل جائے گی. ان کی ضرورت ہے، وہ سورس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فتح، اصل تو فتح اللہ تعالیٰ ایمان اور توکل سے دیتا ہے. کبھی ہم بحیثیت مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دے گا. میں تو اپنے چھوٹے سے تجربے میں دیکھتا ہوں کہ انکار تو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے نہیں ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہوں کہ ان کو عزت اسلام کے تھرو ملے گی، اسلام کے ذریعے ملے گی، اسلام پر عمل سے ملے گی، ایمان اور توکل سے ملے گی. اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ دیکھیے اپنے اندر جھانک کر کے، اپنے ارد گرد، اپنے دوست احباب، اپنے حلقہ احباب، اپنے نیٹ ورک میں آپ دیکھیے، اپنے گھر سے باہر دیکھیے، یعنی آپ دیکھیے، ہم آپ سب دیکھیں کتنے لوگوں کا ایمان ہمارے اپنی کمیونٹی میں ہے، ہمارے اور آپ کے اندر، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عزت اسلام کے ذریعے دے گا. آج آدمی تعلیم کو عزت کی بنیاد سمجھتا ہے، ڈگریوں کو عزت کی بنیاد سمجھتا ہے، دولت سمجھتا ہے مل جائے تو عزت مل جائے گی، سیاست میں کوئی حیثیت اس کو حاصل ہو جائے تو عزت مل جائے گی. کتنے لوگ سیاستوں میں جا کر کے اپنا دین اور ایمان سب بیچ دیتے ہیں، کچھ نہیں بچاتے، کچھ نہیں بچتا ان کا. پھر ان کی بنیاد پر اور ان کو کیسے عزت ملے گی؟ اور کوئی پرواہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ عزت کا جو تصور ہے کہ ہمیں عزت کیسے ملے گی، سرکاریں بدل جائیں، حالات بدل جائیں، ہماری عزت کا راستہ کھل جائے گا. کوشش سب کو کرنی چاہیے، جو تقاضے ہیں اس پر کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ عقیدہ اور تصور اگر کمزور ہوا کہ ہمارا رشتہ اسلام سے اور ہمارا ایمان اگر اس سے خالی ہو گیا کہ عزت تو ہمیں ملے گی، قوم کو، کمیونٹی کو ملے گی، مسلمانوں کو ملے گی، تو دین کے ذریعے ملے گی. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ کہہ کے ہم کو اور آپ کو دعوت دے دیا ہے کہ سمجھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اگر مومن ہو تو غلبہ تمہارے لیے ہی ہے، تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو ایمان چھوڑ کر کے دوسرے سورسز سے غلبے، قوت اور عزت کی راہ ڈھونڈنا اور یہ فکر کرنا، یہ کوشش کرنا کہ اس راستے سے تو ہمیں عزت مل جائے گی، غلبہ مل جائے گا، یہ نہیں ہونے والا. یہ اللہ کے قانون میں ہے کہ یہ نہیں ہونے والا. یہی امیر المومنین ہے، کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اسلام سے، اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے. کتنی عزت تھی، کتنا غلبہ تھا، کیسی شان و شوکت تھی ان کے دور میں، ان کے اقتدار میں. اس کے باوجود دیکھیے کہتے ہیں یہ ہمارے پھٹے حالات پھٹے پرانے ہیں، حالات پھٹے پرانے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن غلبہ اور دبدبہ اور رعب جو ہے دشمنوں کے دل و دماغ پر کیسا ہے کہ سب تھرائے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں یہ حیثیت جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے، یہ اسلام کے ذریعے بخشی ہے،
اور اگر اسلام کو چھوڑ کر کے ہم عزت اور سربلندی اور غلبہ اور اپنا ٹارگیٹ ڈھونڈنا چاہیں گے تو نہیں ملے گا، مسلمانوں کو نہیں ملے گا۔ تو یہ تصور ضروری ہے، یہ تصور ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیے ہمارے حالات جیسے بھی ہوں، ہمارا دین ہمارے ہاتھ میں ہے کہ نہیں، ایمان ہاتھ میں ہے کہ نہیں، جتنے سورسز ہمارے پاس ہیں، وسائل ہمارے پاس ہیں، ان کو استعمال کرنا تو ضروری ہی ہے، ان کو استعمال کرنا تو ہمارے اوپر لاگو ہی ہے کہ ہم کریں۔ اس کو بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہمارے دنیا کے لیے ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم دنیا کا فائدہ کیسے اٹھا لیں گے۔ ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے، ہاں دنیا میں چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی ہاں اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہمیں کیسے دنیا کا فائدہ ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مستحکم فائدہ، صحیح رزلٹ اس بنیاد پر رکھا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا ہے۔ اسباب جمع کر لیے، اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے تو تمہارے اور ہمارے اور آپ کے جو حساب سے اسباب میسر ہیں، ہمارے حق میں رزلٹ نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں، الٹ پھیر، یہ صحیح معنوں میں ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے صحیح چیز یہ ہے کہ ہمارے ایمان اور ہماری دینی زندگی کی بنیاد پر جو تبدیلی آئے گی وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، حکم ہوا ہے ہجرت کا، حکم ہوا ہے ہجرت کا۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ دین پر چلنے کے لیے ایک وطن کو چھوڑ کر کے، اپنی بستی کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے وطن کی طرف چلے جانا جہاں دین پر چلنے کی آزادی حاصل ہو، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہجرت کرتے ہیں اور آپ کے گھر کے ارد گرد ہتھیار بند نوجوان انتظار میں ہیں کہ آپ نکلیں اور آپ کو ایک ساتھ تلوار مار کر کے آپ کو ختم کر دیں۔ نکلنا ایک ذریعہ ہے، نکلنا ایک سورس ہے بچ کر کے کہ نکل جاؤ ظالموں کی بستی سے، اور یہاں اپنا اور دین کا وجود خطرے میں ہے۔ لیکن دیکھیے اس کے باوجود ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم کامیابی سے نکل سکیں گے۔ گھر کے ارد گرد ہتھیار بند نوجوان کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نکلیں تو ہم آپ پر ایک ساتھ حملہ کریں گے اور ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ کا حکم ہے اور اس پر بھروسہ ہے اتنا کہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ ان کے چہروں پر مٹی ڈالتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور انہیں کچھ شعور اور احساس نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کے کسی واقعے کو پڑھ لیتے ہیں، یہ واقعہ اس لیے ہے کہ ہم دنیا کے سورس استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کتنا کرتے ہیں۔ بچ کر کے نکلنا ہے ظالموں کی بستی سے، ظلم کی چکی میں پستے ہیں اس سے بچ کر کے نکلنا ہے۔ لیکن اس نکلنے میں بھی کامیابی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ آگے جا کر کے غار ثور میں دیکھیے پناہ لے لیتے ہیں، وہاں بھی صورتحال کیا ہوتی ہے، دیکھ کر کے نکلتے ہیں، رک کر کے آگے بڑھتے ہیں، پورے تجربے اور حکمت کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ادھر سازشی مطلب مشن لگا ہوا ہے کہ آپ کو کسی طرح نکل گئے ہیں مکہ سے تو گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیے وہاں جہاں یہ صورتحال ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ادھر کھوہ میں ہیں، غار میں ہیں، اور اوپر دشمن ہمارا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گیا ہے، وہ اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا، اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا، اتنا ہم سے قریب آ گیا۔
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ اللہ ہو، جن کے ساتھ اللہ ہو۔ آپ بتاؤ ایک تدبیر ہے ہجرت کی، ایک سورس ہے نکل جانے کے لیے کہ نکل جاؤ بچ بچا کر کے، لیکن بچ بچا کر کے نکلنے کے لیے بھی اللہ کے اوپر بھروسہ ضروری ہے کہ اللہ اگر نہیں چاہے گا تو آپ نکلنے کی تدبیر میں کامیاب نہیں ہوگے۔ یہی بات تھی قوم بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ بھاگ رہے تھے فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے کہ چھوڑ کر کے مصر نکل جائیں اپنے ایمان والوں کی جماعت لے کر کے، نکلنے دینے کے لیے بھی یہ ظالم فرعون تیار نہیں، کہا رہے یہ نکل جائیں گے ہمارے ہاتھوں سے بچ کر کے، یہ ہمیں منظور نہیں۔ لیکن بھاگنے کے لیے ایک راستہ اور ایک تدبیر کیا کہ نکل چلو، چھوڑ دو یہ شہر اور یہ ملک۔ تو جب دیکھا بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہ یہ تو فرعون کا لشکر ہمارا پیچھا کر رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، آگے تو سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ آپ بتاؤ کتنا ایمان ہے ہمارا اس بات پر۔ ہم تو ایسے ماحول میں اور ایسی سوچ میں جینے لگے، ایسی سوچ میں کہ سب رزلٹ ہماری اپنی تدبیروں میں ہے، ہمارے اپنے سوچنے میں ہے، ہمارے اپنے سورسز کے استعمال کرنے میں ہے۔ ہم سورس جو لے کر کے چل رہے ہیں دنیا یا جن کو استعمال کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسی کے مطابق رزلٹ آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر مومن کا یہ ایمان ہو، عقیدہ ہو کہ جو بھی رزلٹ آئے گا اس کے اوپر اللہ کا بھروسہ ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آئے گا یا اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سکھاتے ہیں عقیدہ، کتنا ہمارا عقیدہ مضبوط ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کہتے ہیں اے چچے زاد بھائی، یہ بہت چھوٹے عمر کے تھے بچے، کہتے ہیں ساری امت اگر جمع ہو جائے، ساری امت تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تو تمہیں اس نقصان سے جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ساری امت جمع ہو جائے، ساری طاقتیں اکٹھا ہو جائے، اور ایسے ہی کوئی خیر کوئی بھلائی پہنچانا چاہیں سارے لوگ جمع ہو کر کے، تو جتنا خیر لکھا ہے اتنا ہی ملنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں کتنا ایمان ہے ہمارا، اور کتنا فریب اور کتنی سازش اور کتنے دھوکے اور کتنی باطل چالیں ہماری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح بنیادوں پر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں دنیا میں جتنی تدبیریں، جتنے سورسز اور وسائل جائز ہیں ان کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اصل جو سورس ہے، اصل اللہ کے اوپر ایمان اور بھروسہ، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ جب تک ہیں اللہ ہم زندہ رہیں، تیرے دین پر رہیں، تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے طریقے پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔